مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے رہا. آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے 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 زندگی. یہاں محمد رسول اللہ کا مزار ہے اور ایک آدمی کتنا خوش قسمت قسم کا آدمی ہے, اذان دے رہا ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ واہ, آپ بھی کہتے واہ, فلانا کہتے واہ. اب وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے, وہ ہو گیا بیمار ہو گیا, کئی دن بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا تو کہنے لگے قرآن لا کر کے مجھے دے دو. قرآن مجید بھی نہیں کہا, قرآن لا کر کے دے دو. لا کر کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مسجد کا مؤذن رہا ہے, اذان دیتا رہا ہے, لا کر کے قرآن اس کو دے دیں. اور شاید وہ قرآن سے کوئی مدد لے رہا ہے اور قرآن کو چومنا چاہ رہا ہے, دل ٹھنڈا ہو جائے, لا کر کے قرآن. آپ کو تعجب ہوگا, اللہ پاک نے کسی بھی مخلوق کے لیے, میرے لیے اور آپ کے لیے, آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے اللہ نے یہ گارنٹی نہیں دی ہے کہ میں نے ان کا امتحان لیا اور میں نے ان کو امتحان میں پاس کیا ہے. یہ کسی مولوی کے بارے میں نہیں ہے. میں عبد القادر جیلانی پہ قربان جاؤں اور میرے ماں باپ قربان جائے, بڑے بڑے بزرگان دین اولیاء اللہ گزرے ہیں, لیکن کسی بزرگ کے بارے میں یہ گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اور اللہ نے خود کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دی ہے کہ بس ان کی میں نے مغفرت کر دی ہے نام لے لے کر کے, اور اس جماعت کے بارے میں متعین طور پر کہا گیا. یہ اس طرح نہیں ہے, یہ صرف صحابہ ہے, نبی کے شاگرد ہیں جن پر محمد رسول اللہ نے محنت کی ہے. ان کے لیے اللہ پاک نے ایسے الفاظ استعمال کیے, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. ہم اپنے شاگردوں کا امتحان ظاہر سے لیتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ہمارے وفادار ہوتے ہیں, اندر بعض شاگرد ہم پر لعنت بھی بھیجتے ہیں, اس لیے کہ ہم اندر تک ہماری رسائی نہیں ہے. میرے پاس بھی 2000 بندے پڑھتے ہیں, میں ہزاروں مولویوں کو پڑھا چکا ہوں, ہزاروں کو. اور ہمارے شاگردوں میں ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ کوئی اس طرح, کبھی کوئی ایران کا جاسوس ہوتا ہے, کبھی پاکستانی حکومت کا جاسوس ہوتا ہے, وہ ہوتا بھی صف اول میں ہے. لیکن چونکہ ہماری رسائی صرف اس تک ہے, ہماری رسائی صرف اس تک ہے, ہماری رسائی صرف پگڑی تک ہے, ہماری رسائی صرف سفید کپڑوں تک ہے, ہماری رسائی صرف اس کے نفلوں تک ہے. آگے دل کیا ہمیں پتہ نہیں ہے. دل میں ہمارا شاگرد بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر لعنتیں بھیجتا ہے, لیکن محمد کو بتایا گیا کہ آپ کے شاگرد ایسے ہیں, آپ تو دلوں کے بھیدوں کو, رازوں کو جانتے نہیں ہیں, میں اللہ جانتا ہوں. تربیت آپ کی ہے, محنت آپ کی ہے, انتخاب میرا ہے, میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا. تربیت آپ کی ہے, محنت آپ کی ہے, رونا آپ کا ہے, آپ روئے. سبحان اللہ. ایک تو فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, یہ لوگ ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی دلوں کا امتحان لیا, تقوی اور طہارت کا امتحان لیا. لہم مغفرۃ و اجر کریم, ان کے لیے عظیم اور مغفرت ہے, ان کی بخشش کے میں نے فیصلے کر دیے. کہیں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, واہ واہ, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو گئے, ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اور اللہ پاک نے بعض لوگوں کو دین دیا ہے, دین میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ نے پسند بھی کیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خدا نے دین پسند کیا ہمارے لیے, لیکن بعض لوگوں کو دین پسند نہیں ہے, اللہ نے پسند کیا ہے. یہاں کمال یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. یہ الفاظ کہیں کسی کے لیے نہیں ہے. تالی بجتی ہے, دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک سے تو نہیں ہے. کبھی سرکار مجھ سے راضی ہے, میں اندر سرکار سے راضی نہیں ہوں, میں سرکار کا غدار ہوں. اور کبھی میں سرکار سے راضی ہوں, سرکار مجھے شاباش شاباش کر کے, وہ مجھ سے راضی نہیں, اوپر سے شاباش شاباش کرتا ہے. یہاں وہ سلسلہ نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور کہیں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ان کے دلوں میں نے ایمان کو لکھ دیا ہے. سبحان اللہ. یہ پانی پر لکیر نہیں ہے کہ آپ نے لکیر پانی پہ کھینچی تو وہ ختم ہو گیا میٹ میں, یہ پانی کی لکیر نہیں ہے, یہ دلوں پر ہے. کہ فرمایا کہ کتب فی قلوب الایمان, محمد کی جماعت کے دلوں میں نے ایمان لکھ دیا ہے, ایمان لکھ دیا. یہ امتحان, یہ جو اثر تھا, یہ جو برکت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا آپ کی تربیت کا تھا, آپ کی محنت کا تھا. اس وجہ سے ابن مسعود نے ایک عجیب بات کی, فرمایا کہ من کان مستنا فلیستن بمن قد مات. اگر تمہیں کسی کی پیروی کرنا ہے تو عام مولوی کی پیروی نہ کرو. آپ کو اگر پیروی کرنی ہے تو کسی عام پیر صاحب کی پیروی نہ کرو. من کان مستنا, اگر کسی کو سنت پہ چلنا ہے, پیروی کرنی ہے, فلیستن بمن قد مات. فرمائے فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنۃ, جو زندہ ہے اس پر نہیں,
اولئک اصحاب محمد، جو نبی کی جماعت گزر گئی، کانوا افضل هذه الامتیں، یہ اس امت کے چنے ہوئے سب سے افضل لوگ ہیں۔ آپ اگر پیروی کریں اور کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہیں، اور آپ یہ چاہیں کہ میں اس کے نقش قدم پر چل کر کے جنت تک میری رسائی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو فرمایا کہ کوئی بھی جماعت نہیں ہے، یہ محمد کی جماعت ہے۔ 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں میں نے اس کے 20 جلدوں کی ہے، 10 جلدوں کی بھی ہے، 100 جلدوں کی ہے، 1000 جلدوں کی بھی ہے۔ ایک مولوی صاحب نے یہ کیا کہ اول سے لے کر کے آخر تک پورے قرآن کی تفسیر اس نے بڑی 2 جلد میں لکھی، اور بغیر نقطے کے جتنے قرآن کی وضاحت کی، کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ جس میں نقطہ ہو، جیسے با کا نقطہ ہے، تا کا نقطہ ہے، سا کا نقطہ ہے، جیم کا نقطہ ہے، ہا کا نقطہ نہیں ہے، خا کا نقطہ ہے، دال کا نہیں ہے، زال کا ہے، را کا نہیں ہے، زا کا ہے، سین کا نہیں ہے، شین کے نقطے ہیں، سواد کے نہیں ہے تو زواد کے ہے، تو کا نقطہ نہیں ہے تو اللہ آپ کو بلا کرو زوا کے ہے، عین کا نہیں ہے تو غین کے ہے، فا کا، کاف کا، لام کا نہیں ہے تو نون کا ہے۔ اس خدا کے بندے نے پوری تفسیر جو لکھی، اب خدا کا بندہ کیسے کہہ دوں اس کو، اس نے جو تفسیر لکھی بدبخت نے بغیر نقطے کے دنیا کو دماغ ہلا کر کے رکھ دیا، اس نے پوری تفسیر بغیر، اور آخر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، مرتد ہو کر کے مر گیا۔ تو کوئی بھی پیر، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی شیخ الحدیث، کوئی بھی بڑا پیر طریقت آپ کو پتہ نہیں ہے ایمان کا مسئلہ، خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جن کو آپ بھی سمجھیں گے، میں سمجھوں گا کہ بڑا بزرگ ہے، لیکن اندر خدا کے ہاں وہ بے ایمان ہے، اس کو کیا کرو گے؟ مسجد نبوی کا مؤذن اذان دے رہا، آپ نے دیکھا کیسی اذان دیتے 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 زندگی، یہاں محمد رسول اللہ کا مزار ہے، اور ایک آدمی کتنا خوش قسمت قسم کا آدمی ہے، اذان دے رہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ واہ، آپ بھی کہتے واہ، فلانا کہتے واہ۔ اب وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، وہ ہو گیا بیمار ہو گیا، کئی دن بے ہوش ہو گئے، بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ گیا، تو کہنے لگے قرآن لا کر کے مجھے دے دو، قرآن مجید بھی نہیں کہا، قرآن لا کر کے دے دو، لا کر کے لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ مسجد کا مؤذن رہا ہے، اذان دیتا رہا ہے، لا کر کے قرآن اس کو دے دیں، اور شاید وہ قرآن سے کوئی مدد لے رہا ہے اور قرآن کو چومنا چاہ رہا ہے، دل ٹھنڈا ہو جائے، لا کر کے قرآن دے دیا، دے مارا، قرآن کو اٹھا کر کے مارا، اسی میں مر گیا۔ جی، آپ کے مؤذن صاحب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کے خطیب کا یہ حشر ہو سکتا ہے، آپ کی تبلیغی کا یہ حشر ہو سکتا ہے، اور آپ کا مولوی صاحب اور آپ کا شیخ الحدیث مرتد ہو سکتا ہے، وہ ایمان کا سودا کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کی گارنٹی اللہ نے نہیں لی ہے، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے لی، صحابہ کی گارنٹی اللہ نے دی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔